تابع ہوتا ہے وہ سیاسی حکمرانوں کے تابع نہیں ہونا چاہیے جس طرح پی ٹی آئی کے دور میں تھا. اگر کوئی ایسی بات ہے تو عدالتیں موجود ہیں, عدالتی نظام موجود ہے, قانون موجود ہے. کوئی وکٹمائزیشن ٹارگٹنگ جو ہے چودھری فواد صاحب کی یا کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے. اب کوئی کہتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, کوئی کہتا ہے یہ ہو رہا ہے. میں یہی دن تھے, میں نے یہ بات پہلے کبھی کی نہیں ہے, لیکن یہ جو ڈرامہ لگایا ہوا ہے انہوں نے, میں اس سے مجبور ہوا ہوں. میں 22 جنوری کو مجھے نیب کی حراست سے جیل میں ٹرانسفر کیا گیا. 6 ڈگری ٹیمپریچر تھا. مجھے 2 کمبل دیے گئے کہ ایک کمبل نیچے ڈال لو اور ایک کمبل اوپر لے لو. اور ساتھ مجھے وہ اسد اویس صاحب محترم جو تھے, اللہ ان کو جزا دے, انہوں نے کہا جی میں تہاڈا کچھ نہیں کر سکتا ہے گا. کیمرے لگے دے نے تے پرائم منسٹر دا بندہ بیٹھا تھا تے میں تے تہاڈے نال انج ہی کرنا جی. کھانا جو ہے انہوں نے کہا جی یہاں سے ملے گا, گرم پانی آپ کو میسر نہیں ہے, اور نہ کوئی بستر ہے نہ کچھ ہے, یہ 2 کمبل ہیں. آدھی رات کو میاں شہباز شریف نے مجھے ایک گرم پانی کی وہ بوتل جو ربڑ کی ہوتی وجہ کہ اپنے پاؤں میں رکھ لینا, سردی بے شمار ہے, اور تم مجھے پتہ لگا تمہارے پاس 2 کمبل ہیں صرف, ایک اوپر لینے کے لیے ایک زمین پہ. یہ صورتحال 13-14 دن رہی. میں اس دوران ریمانڈ کے لیے آیا بھی عدالتوں میں, لیکن میں کوئی رونا تونا نہیں پایا. میں سیاسی ورکر ہوں, سیاسی ورکروں کے ساتھ وطن عزیز میں اس طرح پہلے بھی ہوتا ہے, آئندہ بھی ہوگا. میری دعا ہے کہ یہ روایت ختم ہو, لیکن ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. جو فیسلٹیز ان کو میسر ہیں, آپ ٹی وی اور اخباروں پہ دیکھ رہے ہیں جو ان کو فیسلٹیز میسر ہیں, اگر یہ جو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا ہے, جس طرح مقدمات بنائے ہیں, میں اور زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ خود جب نہال ہاشمی ڈسکوالیفائی ہوا تو انہوں نے کیا جو ہے وہ ٹویٹ کی, عمران خان نے کیا ٹویٹ کی, کس طرح انہوں نے جو ہے ہر چیز کو جسٹیفائی قرار دیا جو ہمارے جس وقت وکٹمائزیشن ہو رہی تھی, جس وقت نواز شریف کی وکٹمائزیشن ہو رہی تھی, جس وقت مریم کی وکٹمائزیشن ہو رہی تھی, شہباز شریف اور حمزہ کی اور باقی سب لوگ جو لیڈرشپ تھی اس کی وکٹمائزیشن ہوتی. یہ کرتے تھے, یہ فرمائشی پروگرام کرتے تھے, بلا کے کہتے تھے کہ ان کو اندر قید میں ڈالو. آج 2-3 دن ہوئے نا تو رولا انج پایا جس طرح عمر قید ہو گئی ہے. تو یہ ان لوگوں کو سیاسی ورکروں کی کم از کم اپنی عزت آبرو کے لیے سیاسی ورکروں کے نام کی عزت آبرو جو ہے نا, اس کے حوالے سے کم از کم جو ہے کوئی عزت آبرو کے ساتھ وقار کے ساتھ جو ہے اگر مشکل وقت آتا ہے اس کو بھگتانا چاہیے. اللہ کسی بھی وقت مشکل وقت نہ لے کے آئے. کسی کو جو ہے وکٹمائزیشن کا نشانہ نہ بنائے. ان کو وکٹمائزیشن کا نشانہ کسی نے نہیں بنایا. یہ عدالتوں کو دھمکیاں دیتے ہیں, یہ فوج کو گالیاں دیتے ہیں, فوج کے سربراہ کو گالیاں دیتے ہیں, عدالتوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, میں الفاظ بھی نہیں وہ رپیٹ کرنا چاہتا. اداروں کو گالیاں دیتے ہیں. اگر ادارے جو ہے یہ ان کے خلاف موو کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اپنا جو ہے اپنی گفتگو, اپنا منہ جو ہے اگر بند رکھو, سیاسی طور طریقے سے اگر بات کریں تو کوئی آپ کے خلاف ایکشن نہیں لے گا. لیکن اگر آپ اداروں کے خلاف جو ہے ایسی باتیں کریں کہ ہم آپ کے گھروں تک پہنچیں گے, ان کی فیملیز کو جو ہے دھمکی دیں گے, تو لازمی طور پہ قانون حرکت میں آئے گا, اور قانون حرکت میں آیا ہوا ہے, اور آئندہ بھی جو اس طرح کرے گا قانون اس پہ حرکت میں آئے گا. یہ تو 2 دن پہلے یہ خود فواد چودھری صاحب خود کہتے تھے کہ فلانا فلانے دن پڑھایا جائے تھا, فلانا فلانے دن. کیوں میں آپ میڈیا والے گواہ ہیں, یہ ہوتا تھا نا کہ 2 دن پہلے یہ بتا دیتے تھے کہ فلانے نے بھی پکڑے جانا ہے, فلانے نے بھی پکڑے جانا ہے. تو ذرا اپنا ماضی سامنے رکھ کے جو ہے یہ رونا دھونا ہے, یہ ماتم, یہ پٹنا کٹنا جو ہے وہ کریں. اپنا ماضی رکھتے ہیں. 4 سال میں اپوزیشن کے ساتھ کیا کیا ہے, اور اب ملک کو جو ہے خون خرابے کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ملک کو جو ہے انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. 40 قسم کے جو ہے وہ بیانات دیتے ہیں جن کا حقیقت سے دور کا کوئی واسطہ نہیں. ایک بتا دیں, 25 لاکھ بندے کی اس نے لانگ مارچ کے جو بھی کرنا تھا, جو دھرنا دینا تھا, آخر دے ہوتے 5000 رہ گئے. کوئی حربہ اس کا کامیاب نہیں ہوا. ہی از اے ویری ڈیسپریٹ مین. کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا.
اسمبلی کی ساری سیٹیں اگر آج گنوائی گئی ہیں اس نے خود استعفے دیے ہیں. اس کے بعد جو زبان بولی ہے وہ آج بھی اس کی بازگشت جو ہے سنی جا سکتی ہے جو اس نے اسمبلی کے متعلق کہا جب اس نے استعفے دیے. پھر علوی صاحب کو بلایا کہتا ہے کہ میری فوج کے نال ملاقات کراؤ. ترلے جو جرت ہے جو حوصلہ ہے وہ یہ بس اتنا ہے. اس کو کہتا ہے کہ میری ملاقات کراؤ. اسی انسٹیٹیوشن کو جو گالی دیتا ہے اس کے سربراہوں کو گالی دیتا ہے اور اسی پھر منتیں کرتا ہے. اگر آپ نے سیاسی عمل میں رہنا تھا یا آپ کی کوئی ایسی نیت تھی تو پھر فوج کو آوازیں نہیں دیتے. پھر آپ کو قومی اسمبلی موجود تھی. اس قومی اسمبلی میں سے آج سے 7-8 مہینے پہلے جو استعفے جب دیے تھے اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم واپس آتے ہیں, ہم واپس آ رہے ہیں اور ساری باتیں جو ہے وہ ایوان میں قومی اسمبلی میں سینٹ میں سیٹل ہوں گی. جو ادارہ ہے اس قسم کے معاملات کو سیٹل کرنے کا انہوں نے اس کو ابینڈن کیا, اس کو خیر آباد کیا, اس سے غیر حاضر ہو گئے, اس سے مستعفی ہو گئے اور اب جو ہے فوج کو آواز دیتے ہیں کہ وہ ہم سے بات کریں. کیونکہ ان کو جس نے گود میں لیا تھا 2012-13 میں, جنہوں نے ان کی جو ہے مڈ وائفری کی تھی, جو ہے ان کو لے کے آئے تھے, وہ آتے ہیں, ان کو پرانی پڑی ہوئی ہیں, وہ آتے ہیں اب چھوڑ دیں. اب جو ہے اپنے بل بوتے پہ اگر سیاست ہو سکتی ہے, اپنی اوقات پہ سیاست ہو سکتی ہے, سیاست کریں اور وعدہ مارنیاں بند کرن جڑا ہے کھبے سجے رہی ہیں. میں ایک دو بات کر لوں پھر آپ بالکل کھل کے. کل انہوں نے خط بھی لکھے ہیں, میرا ہے سپریم کورٹ کو بھی خط لکھا ہے اور آرمی چیف کو بھی میرا خط لکھا ہے. خط و خطابت اب شروع کر دی ہے. ایک طرف بیان دیتے ہیں, دوسری طرف خط دیتے ہیں. دیکھیں, جن لوگوں کا آئین کے اوپر یقین ہو, آئین کے اوپر ایمان ہو, آئین کے ذریعے ان کی سیاسی پیدائش ہوئی ہو, وہ ادھر ادھر کھبے سجے جو ہے نا وہ نہیں لکھتے لیٹر لکھتے. وہ ان فورمز کو, ان پلیٹ فارمز کو جو ہے استعمال کرتے ہیں جو آئین نے اس چیز کے لیے جو ہے ان کو مخصوص کیا ہوا ہے کہ قومی معاملات جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں طے ہوں گے. آنا تھا اس میں آتے, اس کو خود انہوں نے ابینڈن کیا ہے, استعفے انہوں نے دیا ہے. کو ہم نے کوئی جعلی استعفے تو نہیں منظور کیے, ہم نے تو اصلی استعفے منظور کیے. ہم آوازیں دیتے رہے کہ آؤ اسمبلی میں آؤ, نہیں آئے اسمبلی میں, اور جب استعفے منظور کرنے چاہیے پھر دوڑتے دوڑتے آ گئے. اور پھر وہ آ کے جو ہم سے باتیں کرتے ہیں, جو آ کے ہمیں کہتے ہیں بیچارے ان کے ممبران جو ہے وہ اہتمام باتیں وہ اعتماد میں کہی ہوئی ہیں اس کے متعلق, عمران خان کے متعلق انہوں نے, میں نہیں بیان کرنا چاہتا جو ہے. میں ایک اور وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا, لیکن میرے پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنایا گیا تھا کہ میں نے بغاوت کا مقدمہ, اور اس کی سزا پھانسی ہے. کابینہ نے منظوری دی تھی. آج جو لوگ جو چیخو پکار کر رہے ہیں اس کابینہ میں منظوری دینے میں موجود تھے. کیا ان کو اس وقت شرم حیا نہیں آئی کہ ایک پولیٹیکل ورکر کے خلاف جو ہے آپ آرٹیکل 6 کا مقدمہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں؟ اور بعد میں پریس کانفرنس کی, ان کے ہی وزراء نے کی. مجھے آج بھی اس وزیر کا چہرہ یاد ہے جس نے میرے آرٹیکل 6 کی کہ یہ آرٹیکل 6 کا مجرم ہے. اس وقت ان کو یاد نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. وقت ایک جیسا نہیں رہتا, وقت بدل جاتے ہیں, سدا ایک جگہ. یہ سب سے بڑی لوگ احمق ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وقت ایک جیسا رہے گا, اقتدار آئے گا تو اقتدار نہیں چھنے گا. اقتدار سدا جو ہے اقتدار اوپر والے کا ہے اور کسی کا اقتدار نہیں ہے. تو میں اس کے بعد جو ہے آپ سے اور میں ایک آپ کے میڈیا کو یاد کرا دوں کہ جس طرح اور ڈیفینیشن ہوتی ہے نا ان کی چودھری پرویز الہی نے دی ہے نا, ادو اگے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. چودھری پرویز الہی نے تو گل ہی مکا دیتی ہے. پہلا وہ نیپیاں بدلتا سی, ہوں
تو ہن پتہ نہیں کتنے کتنے پہنچ گیا ہے نیپیاں بدلتا جڑا ہے. تو میرا خیال ہے کہ چودھری پرویز الہی کے جو ارشادات اور فرمودات ہیں اس کے بعد جو ہے نا کوئی میرے کہنے کی تو کوئی کسر نہیں رہی. تو اس پہ خود ہی کمنٹ کریں, ان کی جو ہے اگر ضمانت ہو جاتی ہے آنے دانے باہر نکل کے چودھری پرویز الہی کو جواب دیں, پھر آپس ہی موک جان. چلیں جی آپ یہ ایک طریقہ کار ہے. پہلا نام بھی جھوٹا ہے, باقی تینوں نام بھی جھوٹے ہوں گے, اور کسی کا نام لے لیں گے, پھر اور کسی کا نام لے لیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. چھپ کے بیٹھا ہے پچھلے 2-3 مہینے سے, باہر نہیں نکلتا. کل سینٹ میں میرا ہے سوال کے جواب میں آئے تھے کہ جتنے جو ہے کیمپ آفیسز میں یا جو اس کا صرف جو ہے آنے جانے کا خرچہ جو ہے بنی گالا سے پرائم منسٹر آفس میں آنے کا 96 کروڑ روپے اس نے خرچ کیا ہے. یعنی جتنا خرچہ پچھلے 13 سال میں 4-5 پرائم منسٹر جو رہے ہیں نا, اس کا 97% اس نے خرچ کیا ہے. باقی سارے 3 گیلانی صاحب, شاہد عباسی اور نواز شریف جو ہے وزیر, انہوں نے باقی 3 کے 4% خرچ کیا ہے. اتنا تو یہ ہمدرد ہے ملک کا. پلیوں روٹی نہیں کھانی, پلیوں کو اور خرچہ نہیں کرنا ہے گا, جیباں خالی. وہ ظاہر شاہ اللہ جو نصیب کرے, وہ کہنا جی لمبے کرتے جیباں خالی. تو یہ وہ حساب ہے اس کا. 1 ٹکا نہیں خرچہ سجے کھبے. جس طرح میں ہوں رانا عارف دیاں بٹ صاحب دیاں جیباں ٹون لا پایا, اس طرح سارا دن لوگوں کی جیباں ٹوندا رہتا ہے. جس طریقے سے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے باہر ڈیرے لگائے ہوئے ہیں لاہور میں, تو آیا عمران خان صاحب کی آنے والے دنوں میں کوئی گرفتاری متوقع ہے؟ سر پاکستان میں جو ہے کوئی اگر میاں نواز شریف گرفتار ہو سکتا ہے, اسد الداری گرفتار ہو سکتا ہے, پی ڈی ایم کی ساری لیڈرشپ گرفتار ہو سکتی ہے, جھوٹے الزامات میں گرفتار ہو سکتی ہے, تو اس کے اوپر تو سچے الزامات ہیں سارے. کیوں نہیں گرفتار ہو سکتا؟ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. میں الزامات کی جو ہے فہرست جو ہے سناتے جو ہے مجھے کوئی تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہچکچاہٹ ہے جس قسم کے الزامات اس پہ ہیں. 190 ملین پاؤنڈ جو ملک ریاض کو دیا ہے وہ دے پھڑ لینا. لیکن ہم قانون اور قاعدے کا سارا پروسیس مکمل کرنا چاہتے ہیں. فرمائشی پروگرام پہ کسی کو نہیں پکڑنا چاہتے. جس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, حکومت کا خزانہ لٹایا ہے, وہ ضرور اس کے خلاف جو ہے قانون کے مطابق, اور کسی کو جلدی میں صرف شوقیہ جو ہے گرفتاری نہیں ہوگی, باقاعدہ قانون کا ہاتھ اس پہ پڑے گا. توشہ خانہ کا جو سامان اس نے بیچا ہے, اس کے بعد بے شمار اس کے خلاف جو فورن فنڈنگ ہے. آپ دیکھیں میرے خلاف جو حد تک عزت کا اس میں اس نے اعتراف کر لیا کہ میں نے زکوٰۃ کے پیسے جو ہے وہ ایک ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹ میں جو ہے باہر اپنے کسی دوست کی کمپنی میں لگائے تھے. میں نے تو کہا تھا نا 2012 میں. انہوں نے کہا تھا کہ میری جو ہے وہ حد تک عزت ہوئی ہے. انہوں منہ ہم نے تو سارا کچھ ان کی بیلنس شیٹ سے اٹھا کے دیا. میں اس کی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ عدالت میں معاملہ جو ہے. بہرحال مسلم لیگ شاہد حقان عباسی نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں جو سیاست ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہوتی. 50 سال ہو گئے سر آئین کو بنے ہوئے. کیا یہ سیاسی نظام کی ناکامی ہے یا سیاستدانوں کی ناکامی ہے یا سیاسی لیڈرشپ کی ناکامی ہے؟ دیکھیں یہ سیاسی لیڈرشپ کی یہ صرف ناکامی نہیں ہے, اس ملک کی ساری جو قیادت ہے چاہے وہ سیاسی ہے یا سیاسی کے علاوہ جو ہے سب کی ناکامی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. جو عباس صاحب نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے کہ اس میں جو حکمران اشرافیہ مجموعی طور پہ اس چیز کی جو ہے نا وہ اس میں عدلیہ شامل ہے, سیاستدان شامل ہیں, اسٹیبلشمنٹ شامل ہے, آپ کا میڈیا شامل ہے. تسی بھی تو مانگے مارتے رہتے نا پیچھے بیٹھ کے. میں غلط نہیں ہے کہہ رہے گا. تو یہ آپ بھی شامل ہیں اس میں, جو ہے بگ بزنس بھی اس میں شامل ہے, سب شامل ہیں. اربوں روپیہ کا خربوں روپے کے جو ہے اخراجات جو ہے یہاں کے اشرافیہ جو ہے اپنے بچوں کی شادیوں میں اٹھاتی ہے. یہاں پہ لوگوں کو اپنے جو ہے جو بندے فوت ہو جاتے ہیں ان کو تدفین کے لیے پیسے نہیں ہوتے اسی ملک میں. رات آپ نے دیکھا ہے کہ پمپوں میں پٹرول موجود تھا لیکن ایک افواہ تھی کہ جی آدھی رات کے بعد جڑا ریٹ بچ جائے گا. انہوں نے پٹرول بیچنا بند کر دیا. اب یہ تو کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں نا,
पंपां वाले जड़े है ने, या बैंकों ने जो है सट्टे में 93 अरब रुपया कमाया है। 3-4 बैंक हैं, मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ। ये पाक रुपीज और डॉलर के सट्टे में कमाया है। ये रेट जो पहुंचा है जो 250-300 तक, ऐसे तो नहीं पहुंचा। ये बैंकों वाले सट्टे कर रहे हैं, दूसरे सट्टे कर रहे हैं, एक्सचेंज वाले सट्टे कर रहे हैं। इसमें आम आदमी जो है वो इसकी कीमत अदा कर रहा है। बट और जो ऐसे लोग जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो हमारी यहाँ पे हर किस्म की क़यादत है इस मुल्क में, जिनका मैंने नाम भी लिया है, वो माल बना रही है, अरबों रुपये बना रही है। नहीं, ये पेट्रोल की मिसाल तो बिल्कुल अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, ये सारी लाइनें लगी हुई थी, जो है वो भरा हुआ था, टैंक भरे हुए थे। उनका ख्याल था कि रात को 25-30 रुपये या 35 रुपये रेट बढ़ना है, और ये टैंकों में जो पेट्रोल पड़ा हुआ है, ये करोड़ों अरबों रुपए का हमारा मुनाफा हो जाएगा। जब जो लोग वसाइल वाले लोग हैं, जिन लोगों को रज के रोटी मिलती है, वो इस तरह लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। मोटरसाइकिलों वाले सैकड़ों खड़े थे, गाड़ियों वाले सैकड़ों खड़े थे। कोई है इनको पूछने वाला? हमें भी अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। हमारी हुकूमत है इस वक्त, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो इतने ताकतवर हो गए हुए हैं कि चलें आप। पेट्रोल की कीमत बढ़ना एक्सपेक्टेड थी कि रात को 50 या 100 रुपये तक जो है बढ़ेगा, आज सुबह बढ़ गई, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल होने के बावजूद पेट्रोल पंप तो बंद थे, लेकिन इंसानियत हमें कहीं भी दिखाई नहीं दी। और इस वक्त पेट्रोल की कीमत बढ़ भी गई है, उसके बावजूद दूसरी तौर पर मैं कह रहा हूँ कि इंतजामिया को ये ऐसे पेट्रोल पंप सील करने चाहिए। अभी भी अगर इधर पेट्रोल पंप ऐसे हैं जिन्होंने रात को वारदात की है, उनको सील करना चाहिए। उन कंपनियों का कारोबार बंद होना चाहिए। मैं नाम ले सकता हूँ जो कंपनियां जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात में, माली मुश्किलात में इस वक्त हैं, ये 2 नंबरी की वजह से। मैं नाम ले सकता हूँ उनके। ये पब्लिक को इस तरह एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। मैं आपकी वसातत से बट खुद डायरेक्टली भी मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, उनको कहूँगा कि इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो लोग मुसीबत के वक्त जो है आम आदमी का इस्तेसाल करके जो है बेशुमार अरबों खरबों रुपये बना रहे हैं। रहनुमा ने कहा कि जो पीटीआई है वो पंजाब असेंबली से और केपीसी से इस्तीफे दे तो हम जो है इलेक्शन करवा देंगे, तो क्या अभी इस बात पे कायम है? फिलहाल तो कायम है। थानों कोई शक है तो मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन ये मैं बात सुना, ये सारे के सारे इकदाम जो है ना, इसने इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए जो है वो किए। अब हमने तो नहीं असेंबलियाँ तोड़ी, इसने खुद असेंबलियों से निकला है। नेशनल असेंबली से खुद इसने इस्तीफे दिए। जो पंजाब असेंबली से इस्तीफे दिए वो तो सारा किस्सा जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बड़ी सलीस पंजाबी में बयान कर दिया है। उसके बाद केपी की असेंबली कोई नहीं चाहता था। इलेक्शन कमीशन में बैठ के इनके बंदे वहाँ पे गए हैं, वो कहते हैं हमारी पार्टी में डिक्टेटर है, हमारा लीडर हमारी बात नहीं सुनता, आप ही हमारे ऊपर को रहम कर लें, और बाहर निकल के उसी कमीशन को गाली देनी शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में जो है हुक्मरान शराफिया में बड़े बड़े 2 नंबर आए हैं, लेकिन इनका नंबर भी कोई नहीं फिक्स होता। 2 नंबर बहुत कम है इनके लिए। भाई साहब, ये डॉलर की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, खतरनाक हद तक बढ़ गई है, उसके बावजूद जो बैंकों पे जिन लोगों के अपने डॉलर कौन पड़े हैं, फॉरेन करेंसी वो नहीं मिल रही, उनके खिलाफ कार्रवाई आपकी गवर्नमेंट नहीं, उनका क्या जुर्म है अगर उन्होंने बैंकों में रखे हुए हैं? तो कह रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रहे ना लोगों को, लेकिन डॉलर। अच्छा, जो अगर निकालना चाहते हैं, नहीं, मेरे ख्याल कुछ हद तक मिल जाते हैं पैसे जो है। डॉलर अकाउंट जिनके होते हैं, छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए जो है, मसलन बच्चों की फ़ीस किसी ने भिजवानी है उसके लिए मिल रहे हैं।